اس عورت کی ساڑی میں رنگ برنگے پیوندوں کی بھرمار تھی، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اس عورت کی میلی کچیلی ساڑی بہت سے پیوند کا مجموعہ تھی، ہر طرف پیوند ہی پیوند تھے۔ سرکاری ہسپتال کے جنرل وارڈ کے کونے میں ایک آخری بیڈ کے قریب بیٹھی وہ عورت تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی ساڑی کے پلو سے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو پونچھ رہی تھی۔ کوئی ڈاکٹر راؤنڈ پر آتا، وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتی اور گڑ گڑا کر اس سے کہتی کہ ڈاکٹر صاحب، میری بچی کو بچا لو، وہ کب ٹھیک ہوگی؟ ڈاکٹر اس کو تسلی دے کر دوسرے مریضوں کو دیکھنے چلا گیا اور وہ ڈاکٹر کے جانے کے بعد پھر وہیں گٹھڑی سی بن کر بیٹھ گئی اور چپکے چپکے آنسو بہانے لگی۔ اس کے سوکھے چہرے اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجبوری، بے بسی، لاچاری اور غربت جھلک رہی تھی۔ گزشتہ 3 دنوں سے اس کی 20 سالہ بیٹی موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ 3 دن قبل چولہے پر کھانا پکاتے ہوئے اچانک اسے چکر آ گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ 16 سالہ بیٹی دوڑ کر ماں کو بلا لائی۔ ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی اور جیسے تیسے قریب کے کلینک میں اپنی بیٹی کو لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہہ دیا، اس کو قریبی ہسپتال لے جاؤ، لگتا ہے اس کے دماغ کی نس پھٹ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میری بچی کی جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ بچ تو جائے گی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ مختصر سا جواب دے کر ڈاکٹر دوسرے مریضوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا اور اس کی چھوٹی بیٹی فرزانہ بڑی بیٹی ریحانہ کو بڑی مشکل سے بے ہوشی کی حالت میں سرکاری ہسپتال لے کر آئے اور بہت سی پریشانی کے بعد اس کو ہسپتال میں داخل کرایا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، اس کے بچنے کی امید صرف 1% تھی۔ ریحانہ کی ماں کو اپنے شوہر کی یاد آ رہی تھی۔ بے شک وہ شراب پینے والا ایک ایسا انسان تھا جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہ تھی، لیکن کسی بھی پریشانی میں وہ ایک شوہر ہونے کی ذمہ داری اور ایک ذمہ دار باپ ہونے کی ذمہ داری بڑے احسن طریقے سے نبھاتا تھا۔ ایسے موقع پہ وہ شراب کے نزدیک نہیں جاتا تھا۔ روز کی مزدوری میں سے آدھے پیسوں کی شراب پینے کی عادت پختہ کر رکھی تھی۔ غربت سے تنگ آ کر ریحانہ کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب بچیاں سمجھدار ہوئیں تو وہ بھی ماں کے ساتھ جانے لگیں اور اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے برتن دھونے لگیں، جھاڑو پوچھا کرنے لگیں۔ ایک بار پڑوس کی بستی میں میلہ لگا۔ ریحانہ کا باپ بھی اس میلے میں گیا تھا اور وہاں سے اپنے دونوں بچیوں اور ان کی ماں کے لیے کچھ سامان خرید کر لایا تھا اور اپنے لیے دیسی شراب کی بوتل لایا تھا۔ اس دن سب بہت خوش تھے۔ اس نے عادت کے مطابق شام کو نوکری سے واپس آ کر شراب کی بوتل کھولی اور گٹاگٹ پوری بوتل حلق سے نیچے اتار لی اور اپنی ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر لیٹ گیا۔ ابھی مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ زہریلی شراب نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور اس کو الٹیاں لگ گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا اور اس کی بد نصیب بیوی اور دونوں بچیاں رونے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ آس پاس کی جھونپڑیوں میں یہ زہریلی شراب پینے سے مزید 15 آدمی مر گئے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بڑے بڑے رہنما اور جماعتوں کے قائد دوڑے چلے آئے اور مرنے والوں کے پسماندگان کے ساتھ جھوٹی ہمدردی جتا کر چلتے بنے۔ بعد میں یہ اعلان ہوا کہ ہلاک شدگان کے گھر والوں کو 10-10 ہزار روپیہ دیا جائے گا۔ کافی دن خاموشی رہی، لیکن جب بستی والوں نے معاوضے کا مطالبہ شروع کیا تب جا کے کہیں سرکاری مشینری حرکت میں آئی۔ چند سرکاری کرمچاری ایک رجسٹر ہاتھ میں لیے بستی میں داخل ہوئے اور چوپال میں بیٹھ کر ان کے پسماندگان کو بلایا جو زہریلی شراب پی کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ لوگ سن کر ان کرمچاریوں کے پاس دوڑے، لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ 1-1 ہزار روپے دے کر 10 ہزار روپے کی رقم پر انگوٹھا لگوا لیا اور کرمچاری رفو چکر ہو گئے۔ ریحانہ کی ماں نے تھوڑے اور گھر بڑھا لیے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس غربت میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کس طرح کرے گی۔ کبھی کبھار اس کو یہ خیال آتا کہ وہ برتن دھوتے ہوئے تھوڑے سے برتن چرا لے، ریحانہ کی شادی میں کام آئیں گے، لیکن اس تصور سے خوفزدہ ہو جاتی کہ اگر پکڑی گئی تو رسوائی ہوگی، اس کا کام بھی چھوٹ جائے گا اور بستی سے بھی نکال دی جائے گی۔ آج ریحانہ کو ہسپتال میں داخل ہوئے 10واں دن تھا، تب سے وہ مسلسل بے ہوش تھی۔ آج اچانک ریحانہ تھوڑی سی حرکت میں آئی تو اس کی ماں دوڑتی ہوئی نرس کے پاس پہنچی اور دیوانگی کے عالم میں چلائی کہ نرس، دیکھو دیکھو، میری بیٹی آج پورے 10 دن کے بعد ہوش میں آ رہی ہے،
میرے اللہ نے میری سن لی۔ نرس ریحانہ کے بیڈ کے پاس آئی۔ ریحانہ نے چند اکھڑی اکھڑی سانسیں لی اور پھر اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ نرس نے افسردہ ہو کر ریحانہ کی ماں کی طرف دیکھا اور ریحانہ کی لاش کو سفید کپڑے میں ڈھانپ کر اپنے آفس کی طرف چل پڑی۔ دونوں ماں بیٹی ریحانہ کی موت پر زار و قطار رونے لگیں۔ ضروری لکھا پڑھی اور سرکاری خانہ پوری کے بعد جب ریحانہ کی ماں کو ریحانہ کی لاش سپرد کرنا چاہی تو وہ ہچکیوں کے درمیان بولی کہ میں اسے لے جا کے کیا کروں گی؟ میرے پاس تو اس کے کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی گورکن کو دینے کے لیے پیسے ہیں۔ ڈاکٹر سن کر سکتے میں آ گئے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب کسی وارث نے لاش کو لینے سے انکار کیا تھا۔ تب ہی کسی نے گتھی کو سلجھاتے ہوئے کہا تھا، اس کی لاش کو میڈیکل کالج بھجوا دو، طالب علموں کے کام آ جائے گی اور ان کو کچھ پیسے دے دو جو ان کے کام آ جائیں گے۔ ماں بیٹی راضی ہو گئیں اور پیسے ملنے کا انتظار کرنے لگیں۔ شام کو ڈاکٹر کے ساتھ کچھ لوگ آئے اور عورت سے انگوٹھا لگوا کر اس کو پیسے دیتے ہوئے کہا کہ اب تم جا سکتی ہو۔ ریحانہ کی ماں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا کہ چلو گھر چلیں۔ چھوٹی بیٹی نے اپنی ماں سے کہا کہ تم چلو، میں ابھی آتی ہوں۔ ڈاکٹر کی نظریں اس پر اچانک پڑیں تو اس نے کہا، تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو، پیسے تمہاری ماں کو دے دیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میری بہن کی لاش میڈیکل کالج بھیج دی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ہاں۔ کیوں؟ تو ڈاکٹر صاحب، اس کے کپڑے مجھے دے دو، وہ زیادہ پرانے نہیں تھے۔ میرا اور میری بہن کا نام بھی ایک ہی تھا۔ ہائے رے غربت!